बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस कुछ ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं भारतीय नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य। उनका कहना है कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर फंस गए हैं और उनका अब जिंदा वापस जाना नामुमकिन है और मौजूदा जन्म में वज़ीर आज़म बनना भी दोबारा नामुमकिन है। बहुत खौफनाक पेशगोइयाँ की हैं नाज़रीन नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। इसे पाकिस्तान के लिए भी नहूसत करार दिया है उन्होंने, और साथ ही नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के ताल्लुकात के हवाले से जो मुस्तकबिल करीब में होने जा रहे हैं, बहुत खौफनाक मंजर कशी की है। और किस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा नवाज शरीफ को, और उससे पहले वो क्या खेल खेलना चाहेंगे, जिसका जवाब एक अजीबो गरीब और शदीद तरीन रद्द अमल होगा। ये तमाम जो पेशगोइयाँ हैं उनकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हम मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो रूहानी शख्सियात हैं उनकी पेशगोइयों पर जो खुसूसी वीडियोस बनाते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने कहा है कि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है वो पाकिस्तान के लिए सख्त नहूसत की अलामत है, और इसकी वजह से मुल्क में मज़ीद बर्बादी होगी और ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आएंगे कि किसी को समझ नहीं आएगी कि ये अचानक क्या होने लग गया है। बड़ी खबर नाज़रीन उन्होंने शेयर की है, बड़ी बड़ी पेशगोई दी है उन्होंने, और कहा है कि जो नवाज शरीफ हैं वो बुनियादी तौर पर इंतहाई चालाक और मक्कार शख्सियत के मालिक हैं। वो पहले भी मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ्स थे उनके साथ इसी तरह के खेल खेलते रहे हैं, वादा कुछ करना और फिर बैरूनी दबाव के ज़रिए ताकत हासिल करके फ़ैसले कुछ और करने। ख़ास तौर पर जो खित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से नवाज शरीफ का एजेंडा कुछ और है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एजेंडा कुछ और है। और नवाज शरीफ जब जिस नीयत से वापस आए हैं, जब वो खेल खेलना शुरू करेंगे तो उन्हें इंतहाई सख्त रिएक्शन का सामना होगा। वो रिएक्शन किसकी तरफ से होगा और वो शख्सियत और उसका मजाज क्या है, इस हवाले से बड़ी खौफनाक मंजरकशी की है जनाब निशांत भारद्वाज आचार्य ने। उनका ये कहना है कि जो पहले आर्मी चीफ थे वो कुछ और मजाज के लोग थे, ख़ास तौर पर जनरल जो कमर जावेद बाजवा थे उनका मजाज कुछ और था, जनरल राहील शरीफ का मजाज कुछ और था, लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर, वो उनके बारे में उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वो भले आदमी नहीं हैं, वो कुछ और ही मजाज के आदमी हैं, वो सीधा बंदा नहीं है। ऐसा कहना है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का। इसलिए नवाज शरीफ ने जब वही ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिसी इख्तियार की, वही मुनाफकत वाली और वही डबल क्रॉस वाली और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का कोई खेल खेलना चाहा और ख़ुद फ्रंट पर आकर किरदार अदा करने की कोशिश की, वो किरदार जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए रखा हुआ है, जब नवाज शरीफ वो किरदार लेने की कोशिश करेंगे और जो वादे वो करके आए हैं, जो तासुर देकर वो आए हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ उन्होंने गेम करने की कोशिश की, तो उसके जवाब में जो आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर, उनका जो रद्दअमल होगा वो नवाज शरीफ के वहमो गुमान में भी नहीं। इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये आसम मुनीर इतने भले आदमी नहीं हैं, इतने सीधे बंदे नहीं हैं, और नवाज शरीफ को इसका बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने इस वक्त तक इमरान खान और पीटीआई के साथ किया है, नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि ये शायद मेरी खातिर किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। उनका मजाज ही ऐसा है, उनका स्टाइल ही यही है। ऐसा कहना है निशांत भारद्वाज आचार्य का। मौजूदा जो सूरत हाल है और उसके तनाज़ुर में आने वाले जो हालात वो देख रहे हैं, दोनों की शख्सियात का जो दोनों का उन्होंने जायचा बनाया है आसम मुनीर का और नवाज शरीफ का, उसमें उनका कहना है कि दोनों में कुछ लचक नहीं है और ये एक बहुत बड़ा नया तसादम होने जा रहा है मुल्क की सियासत के अंदर, और वो अगले चंद हफ्तों के बाद आपको होता नज़र आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, भारतीय एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि जो आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर हैं उनका गुस्सा और सख्त तरीन रद्द अमल और सख्त तरीन रिएक्शन बर्दाश्त करना नवाज शरीफ के बस की बात नहीं होगी। ये इमरान खान ही है
اور ان کے جو عشق میں گرفتار PTI کے جو کھلاڑی ہیں وہی ہیں جنہوں نے اتنا سخت ریئیکشن برداشت کر لیا ہے اور ابھی تک کھڑے ہیں. لیکن نواز شریف کی ذاتی صحت بھی اس قابل نہیں ہے اور ان کی ذاتی سیاسی طاقت بھی اتنی نہیں ہے اور نون لیگ کو بھی اب ویسی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ جب شدید ترین ریئیکشن ظاہر کریں گے عاصم منیر نواز شریف کی جو آنے والے دنوں میں حرکتیں ہوں گی ان کے رد عمل میں، تو پھر وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. ناظرین، مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے یہ بھی کہا ہے کہ چین اور ایران خطے میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کسی نہ کسی حد تک پس منظر میں جا کر پاکستان اور ترکی کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ہے. جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں ممالک کی، ان کی طرف سے بھی اس حوالے سے آشیرواد ہے چین کو بھی اور ایران کو بھی. یہ دعویٰ کیا ہے مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو عالمی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے خطے میں، اس میں وہ اپنے انداز سے کھیلے گی، جبکہ جو نواز شریف ہیں وہ اپنا کھیل کھیلنے کے لیے آئے ہیں، یا یوں آپ کہہ دیں کہ انہیں اپنا کھیل کھیلنے کے لیے کچھ عالمی قوتوں نے یا یوں کہہ لیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے. جب وہ یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا تصادم دیکھ رہے ہیں وہ کہ نواز شریف یہ چاہیں گے کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کردار اپنے لیے لیں، جس کی آرمی چیف کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی انہیں قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ جو ہم کہتے ہیں آپ اس کے مطابق کھیلیں. اور نواز شریف نے اپنے مزاج کے مطابق وہی فارمولہ اختیار کرنا ہے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پھر وہ فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بار بھی وہ ایسا ہی کریں گے. یہ پیشگوئی کی ہے مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو سابق آرمی چیفز تھے وہ اتنے سخت نہیں تھے اور وہ اتنا راست اقدام نہیں کرتے تھے اور وہ اتنی تیزی نہیں دکھاتے تھے شدید رد عمل میں، جبکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا رد عمل ان کی توقعات سے بہت بڑھ کر ہوگا. ناظرین، نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے ایک اور دلچسپ بار بار جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی طرح نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ موجودہ جنم میں تو وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اگر الیکشن ہوئے ساتھ ہی انہوں نے کہا تو پھر عمران خان کو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اس وقت تک زندہ ہوئے یعنی اگلے عام انتخابات کے موقع پر، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے سے نہیں روک سکے گی، کیونکہ اس وقت جو عوام ہیں ان کی بھاری اکثریت، ناقابل تسخیر اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. ناظرین، وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم جنتا نے بنانا ہے، عوام نے بنانا ہے. مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے کہا کہ جی ملک کا وزیر اعظم جس کسی کو بھی منتخب کرنا ہو تو وہ جنتا نے اور عوام نے منتخب کرنا ہوتا ہے. لیکن نواز شریف نے مینار پاکستان والے جلسے میں جو بھیڑ، جو ہجوم اکٹھا کیا وہ سب کرائے کے لوگ تھے. انہوں نے کھانے پینے کے لیے آئے اور اب کھا پی کر چلے گئے. یہ جو ہجوم ہے وہ کوئی بھی شخص اکٹھا کر سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو نیتا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو قیادت ہوتی ہے، انہوں نے ملک کا جتنا پیسہ کھایا ہوتا ہے، پھر جب بھی چناؤ آتا ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جو اس کو جو حرام کا مال ہے اس کا کچھ حصہ خرچ کیا جاتا ہے. ایسا ہی نواز شریف بھی کر رہے ہیں. ناظرین، نواز شریف یہ پیسہ کر کے ایک بڑا جلسہ تو کر چکے، ضروری ہجوم اور بھیڑ اگر وہ یہ اکٹھی نہ کرتے تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہیں جوتے مارتی. یہ کہنا ہے بے ساختہ کہا مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے کہ یہ ان کی مجبوری تھی اتنا پیسہ خرچ کرنا اور میڈیا کو خریدنا اور یہ سارا ہجوم دکھانا، کیونکہ اگر وہ اتنا بھی نہ کر سکتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے وہ کسی کام کے نہیں تھے. مہاراج جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں جو مہنگائی اور بے روزگاری کی حالت ہے اس کی وجہ سے آپ 1000-2000 جو غریب اور بے روزگار لوگوں کو اگر وہ دیتے ہیں مجبور لوگوں کو تو انہیں کسی جلسے میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہندوستان میں بھی یہ دھندا جاری ہے اور پاکستان میں بھی. لیکن الیکشن جیتنے کے لیے ہر حلقے سے لاکھوں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے جو نواز شریف کی مقبولیت میں اور عمران خان کی مقبولیت میں 1 اور 10 کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق
پیسہ خرچ کر کے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا بڑا فرق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دھاندلی کی جاتی ہے، پولنگ ڈے جو دھاندلی ہوتی ہے، یا جو پولنگ ڈے ریگنگ یا پری پول ریگنگ جو دھاندلی الیکشن سے پہلے ہوتی ہے یا الیکشن والے دن ہوتی ہے، ان دونوں کے دوران بھی آپ 1 اور 10 کے فرق کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ کہنا ہے مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ کا۔ اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی جنتا اسی وقت الیکشن کروائے گی کہ اگر یا تو وہ عمران خان سے خفیہ ڈیل کر چکی ہوگی، کیونکہ الیکشن اسی نے جیتنا ہے، یا پھر عمران خان میدان میں موجود ہی نہیں ہوگا۔ بہت خوفناک پیش گوئی ہے کی ہے۔ اللہ رب العزت عمران خان کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے انہوں نے بہت پہلے بھی پیش گوئی کی تھی، آپ کو ناظرین یاد ہوگا، اور آج پھر انہوں نے یہ دہرائی ہے کہ اگر عمران خان زندہ ہوئے عام انتخابات کے موقع پر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ ناظرین، انہوں نے ایک بار پھر جاتے جاتے کہا کہ نواز شریف واپس آ کر پھنس گیا ہے اور موجودہ جنم میں اس کا دوبارہ وزیر اعظم بننا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے نہ ستارے ٹھیک ہیں نہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت تشویشناک باتیں کی ہیں جو ہم یہاں دہرا نہیں سکتے، اور یہاں تک کہا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، اور یہ جو ان سے بہت بڑی غلطی اور بلنڈر ہو گیا ہے وطن واپسی کا، یہ اسی جو موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے اسی کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، اور یہ ناقابل تلافی غلطی وہ کر بیٹھے ہیں۔ اب جو وقت گزرے گا انہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ میں تو آ کر یہاں پھنس گیا ہوں۔ ناظرین، اپنی صحت کے حوالے سے بھی ان کو بہت توجہ دینی چاہیے، ایسا مشورہ دیا ہے مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے، اور اپنی زندگی کی حفاظت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں اور پاکستان کی سیاست ہے، دونوں اتنے سنگین ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے، خاص طور پر یہ جو سورج گرہن لگا ہے اور جو چاند گرہن لگنے والا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، خاص طور پر عمران خان اور نواز شریف، ان کی جان کو ہی صرف خطرہ لاحق نہیں ہے، بلکہ جو خطے کے تمام جو ممالک ہیں بھارت سمیت، اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، وہاں کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں، ان سب کو آنے والے چند ماہ کے دوران شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس لیے کوشش کی جانی چاہیے ہر جگہ پر کہ لڑائی کو بڑھاوا دینے والے، کشیدگی کو میں اضافے والے اقدامات یا فیصلے یا گفتگو نہ کی جائے، اور معاملات کو صلح اور معاملہ فہمی کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ ناظرین، اس حوالے سے جو مزید پیش گوئیاں ہوں گی وہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔